لاہور میں شریف خاندان کے چشم و چراغ اسحاق ڈار صاحب کے خاندان کے چشم و چراغ کی جانب سے دو غیر ملکی خواتین کے اغوا کا معاملہ اب اتنا سادہ نہیں رہا. کچھ نئے پہلو اس کے اندر آئے ہیں سامنے اور جناب ایف آئی آر کے اندر خاص طور پر اغوا برائے تاوان اور اس کے ساتھ ساتھ پھر اجتماعی زیادتی کا جرم دونوں انتہائی خطرناک ترین جرائم ہیں اور ان کی جو سزائیں ہیں وہ بھی جناب لمبی چوڑی ہیں. اور اس وقت باقاعدہ طور پر اس معاملے میں نہ صرف شریف خاندان کی انٹرنس ہے, اسحاق ڈار صاحب کی انٹرنس ہے, پولیس کے اوپر دباؤ بھی نظر آیا. لیکن اب سے تھوڑی دیر پہلے کی یہ اطلاعات ہیں کہ پاکستان کے طاقتور حلقوں کی جانب سے پنجاب کی بیوروکریسی کو, پنجاب کی پولیس کو یہ پیغام پہنچا دیا گیا ہے کہ اصل باس چاہے وہ مریم نواز شریف صاحبہ کا بینوئی ہو, نواز شریف صاحب کا داماد ہو, اسحاق ڈار صاحب کا نواسا ہو, ان کا بیٹا ہو, جو بھی اصلی باس ہے کھرا اگر اس کی جانب جا رہا ہے تو تمام تر قانونی کارروائی اس کے خلاف ہونی چاہیے, اس کو پکڑا جانا چاہیے. اور جس شخص کے متعلق پولیس یہ دعویٰ کر رہی ہے, وحید نامی شخص جس کے متعلق کچھ لوگ سوالات اٹھا رہے ہیں کہ اسے قربانی کا بکرا بنایا جا رہا ہے, یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اسے پیش کیا جائے عوام کے سامنے, میڈیا کے سامنے کہ اس وحید نامی شخص کا اس تمام تر معاملے کے اندر انٹرسٹ کیا تھا, آخرکار اس کا رضا ڈار کے ساتھ کیا تعلق تھا, کیا اس کا مریم نواز صاحبہ کے بہنوئی علی ڈار, نواز شریف صاحب کے داماد علی ڈار, اسحاق ڈار صاحب کے بیٹے علی ڈار کے ساتھ کیا اس کا بھی کوئی تعلق ہے. اور اس اہم ترین معاملے کے اوپر اس وقت جاتی عمرہ اور پاکستانی اسٹیبلشمنٹ باقاعدہ طور پر آمنے سامنے نظر آ رہے ہیں. اس میں ایک بڑا انٹرسٹنگ سینیریو ہے, آپ ذرا غور کیجئے گا کہ عمران خان صاحب کے جو مخالف صحافتی حلقے ہیں وہ اس وقت دو گروہوں کے اندر تقسیم ہے اور واضح طور پر یہ صورتحال اب سامنے آ چکی ہے کہ وہ عمران خان صاحب کے بغض میں مبتلا عمران خان صاحب کے مخالفین جو کہ خود کو صحافی کہتے ہیں, اب پتہ چل گیا کہ ان میں سے کون شریف خاندان کے نزدیک ہیں اور پتہ چل گیا کہ کون اسٹیبلشمنٹ کے کہنے کے اوپر عمران خان صاحب کی مخالفت کرتے ہیں. کیونکہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ایک مخصوص صحافتی حلقہ عمران خان صاحب کے بغض کا شکار, جہاں پر انہیں نظر آتا ہے کہ یہاں پر اسٹیبلشمنٹ اور نون لیگ دونوں کے مفادات عمران خان صاحب کے خلاف اکٹھے ہیں, وہاں دونوں کی حمایت کرتے نظر آتے ہیں, وہ عمران خان کی مخالفت کرتے نظر آتے ہیں. لیکن اب کچھ ایسے مخصوص صحافتی حلقے ہیں, مخصوص صحافتی اکاؤنٹس ہیں کہ جہاں سے شریف خاندان کو بچانے کی کوشش کی جا رہی ہے, اور کچھ ایسے صحافتی حلقے ہیں, کچھ ایسے اکاؤنٹس ہیں جہاں سے اس قسم اگرچہ یہ دونوں عمران خان کے مخالفین ہیں لیکن اب وہاں سے اس قسم کے ٹویٹس یا اس قسم کی رائے سامنے آ رہی ہے کہ اس معاملے کے اندر شریف خاندان ملوث ہے, اس معاملے کے اندر مریم نواز صاحبہ نے دباؤ ڈالنے کی کوشش کی ہے, اور جو بھی کھرا جس تک بھی جاتا ہے اس کو اس معاملے کے اوپر سزا ہونی چاہیے. آپ ذرا اس سارے چین کو سمجھیے کہ یہ جو معاملہ ہے, یہ جن صاحب کا اس کے اندر ذکر کیا جا رہا ہے کہ جناب اپنے دونوں ماموؤں کو اعتماد میں لے کر رضا ڈار صاحب نے ان دونوں خواتین کو پاکستان بلایا, وہ جو دونوں ماموں ہیں ان کے ڈیفینیٹلی وہ اسحاق ڈار صاحب کے صاحبزادے ہیں, اور خاص طور پر اس میں ذکر علی ڈار صاحب کا کیا جا رہا ہے. علی ڈار جو کہ نواز شریف صاحب کے داماد ہیں, جو کہ مریم نواز صاحبہ کے بہنوئی ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ چند عرصہ قبل لاہور میں ایک اور واقعہ بیکری میں پیش آیا تھا جہاں پر شہباز شریف صاحب کے داماد اور ان کے دیگر جو فیملی کے لوگ ہیں اس تمام تر معاملے کے اندر ملوث تھے, اور پھر انہیں کس طرح سے بچایا گیا, اور پھر جن لوگوں نے, جن وکلا نے انہیں بچایا ان کو کس طرح سے مرکز کے اندر, پنجاب کے اندر قانون کے اہم ترین تعیناتیوں کے اندر کیسے انہیں اکوموڈیٹ کیا گیا. اور اب بھی یہ سوالات اٹھ رہے ہیں کہ شریف خاندان کو بچانے کے حوالے سے اب کچھ کردار ایکٹیو ہو چکے ہیں اور جو کہ اپنے معاملات کو ہر اس صورت تک, ہر اس پوائنٹ تک لے جانا چاہتے ہیں کہ جس کے نتیجے میں اس معاملے کے اندر سے شریف خاندان کو اور اسحاق ڈار کے خاندان کو نکال دیا جائے. آج دو تحریریں سامنے آئی ہیں, پہلے میں وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں. جنگ گروپ اس میں بڑا بنیادی کردار ادا کر رہا ہے. ایک تحریر جناب سہیل وڑائچ صاحب کی سامنے آئی ہے. بظاہر کالم کا آغاز تو انہوں نے کچھ دکھی کچھ سکھی نون لیگ کے اندر جو صورتحال ہے وزراء کی اس سے کیا, لیکن کالم کا اختتام وہ کہاں پر کر رہے ہیں, میں وہ جملہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. لکھتے ہیں, اندازہ ہے کہ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اس وقت شدید دکھی ہوں گے کیونکہ سب سکھی ان کے در پہ ہیں. اگر ان کے نواسے کی گرفتاری ہو گئی تو اس کے بعد ان کو ذمہ دار ٹھہرانا کسی بھی طرح سے جائز نہیں ہے. کوئی والد اپنے بیٹے کے جرائم کا ذمہ دار کیسے ہو سکتا ہے؟ مذہبی, قانونی اور اخلاقی طور پر ان کے سیاسی خیالات اور ان کے سیاسی فیصلوں پر تنقید بجا, لیکن اس معاملے میں انہیں رگڑنا کسی طور پر بھی جائز نہیں. بے شک نواسے کو قانون کی سولی پر چڑھا دیں مگر نانا کی عزت کا جنازہ نہ نکالیں. یہ موصوف سہیل وڑائچ صاحب ہیں جو کہ عمران خان صاحب کے اوپر آپ کو یاد ہوگا کبھی بشرا بی بی صاحبہ کے حوالے سے اور انہیں طرح طرح کے نام دے کر, کبھی جناب گوگی, کبھی پنکی, کبھی کس قسم کی چیزیں, کبھی کون سا آر پی او, کبھی کس قسم کا ڈی پی او, کبھی ان کی بہنیں, کبھی جناب ان کے بہنوئی, کبھی کس کو, کبھی ان کی سابقہ اہلیہ اور ان کی سابقہ اہلیہ کے رشتہ دار. یعنی دنیا جہان کے جو معاملات ہیں وہ جنگ گروپ اور سہیل وڑائچ صاحب جو ہیں وہ عمران خان صاحب کے کھاتے میں ڈالا کرتے تھے, عمران خان صاحب کے اوپر الزام تراشیاں کیا کرتے تھے, اور یہی صورتحال تقریباً پورے کے پورے جنگ گروپ کی تھی, کچھ دیگر صحافیوں کی بھی تھی. اور آج جناب وہ قلم کی نوکیں انہوں نے اپنی تیز کر لی ہیں شریف خاندان کو بچانے کے لیے, اسحاق ڈار صاحب کو بچانے کے لیے. بھائی اس موقع پہ کچھ سوالات ہیں, وہ جو آپ کو ایک مخصوص ایجنڈا تھمایا گیا تھا کہ مریم نواز صاحبہ نے جناب بڑی کارروائی کی اور 2 گھنٹے کے اندر پولیس نے بڑی کارروائی ڈالی. پولیس نے تو اپنا موقف چینج کر دیا ہے, سی ٹی وی فوٹیج سامنے آ گئی ہے. آپ کا میڈیا پاکستان کے اندر چاہے نہ رپورٹ کر رہا ہو, سوشل میڈیا رپورٹ
رپورٹ کر رہا ہے. ہمارے پاس انٹرنیشنل میڈیا کے حوالہ جات ہیں, وہ ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں, لیکن پہلے ایک اور تحریر آپ کے سامنے رکھتے ہیں. موصوف بلال غوری صاحب, ان کی تحریر بھی جنگ اخبار میں سامنے آئی کہ اولاد کی لغزشوں سے ڈوبتی سیاست. کالم کا اینڈ تو انہوں نے اس جگہ پر کیا کہ جناب ملنی چاہیے سزا اور قانون, اور اس قسم کی جناب انہوں نے ذکر بھی کیا کہ جو کرائم کنٹرول ڈپارٹمنٹ ہے وہ موقع پر انصاف کرتا ہے, اب اس کے نفع میں پستول کیوں نہیں چلا. لیکن اوپر انہوں نے کمال جناب بڑی مہارت کے ساتھ کچھ انٹرنیشنل واقعات کا, کچھ ملکی واقعات کا ذکر کیا, جس میں انہوں نے تاثر یہ بنانے کی کوشش کی کہ جناب آپ اگر کسی عہدے پر ہوتے ہیں تو رشتہ دار اس قسم کے کام کرتے ہیں, اس میں بلا آپ کیسے قصوروار ہوتے ہیں. امریکہ کی انہوں نے مثال دی, ایوب خان صاحب کی بھی انہوں نے مثال دی. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ تمام تر وہی لوگ ہیں جو کہ عمران خان صاحب کے دور حکومت میں کوئی بھی کہیں دور دراز سے کسی جگہ کو پتہ بھی کھڑکتا تھا تو تمام تر چیزیں یہ عمران خان صاحب کے کھاتے میں ڈال دیا کرتے تھے. اور اس وقت پوری کوشش یہ ہے کہ کسی طریقے سے اس معاملے کے اندر سے شریف خاندان کو اور اسحاق ڈار صاحب کے خاندان کو نکالا جائے. لیکن ہوا بیسیکلی کیا ہے, بازیابی کے حوالے سے جو طرح طرح کی نئی کہانیاں سامنے آ رہی ہیں وہ جناب پہلے ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں. کیونکہ اب جب کل لاہور کے اندر فیصل کامران صاحب نے, ڈی اے جی آپریشن لاہور نے وہاں پر پریس کانفرنس کی, وہاں پر جو شور مچا, جب صحافیوں نے سوالات کیے پھر وہ پریس کانفرنس ادھوری چھوڑ کر چلے گئے, تو بیسیکلی کہا یہ جا رہا ہے کہ انہیں وہاں پر کچھ صحافیوں کی جانب سے سیف ایگزٹ دیا گیا. بجائے یہ کہ سوال کیے جاتے, جوابات لیے جاتے, سچ سامنے لایا جاتا, یہ شور شرابہ وہاں پر صرف اور صرف اس لیے ہوا کہ جناب اس سے شریف خاندان کو بچایا جا سکے اور اس معاملے کے اوپر اتنا گند پیدا کر دیا جائے, اتنا گند ڈال دیا جائے کہ سچ کہیں دور چلا جائے. ڈی آئی جی آپریشن لاہور فیصل کامران صاحب یہ فرماتے ہیں کہ لاہور سے 2 غیر ملکی خواتین کے اغوا برائے تاوان کے کیس میں ہم 8 افراد کو گرفتار کر چکے ہیں اور ایک بڑی سیاسی شخصیت کے رشتہ دار اس میں ملوث ہیں اور پولیس میرٹ پر تحقیقات کر رہی ہے. اور وہ کہتے ہیں جناب ہم نے خواتین کی بازیابی کے لیے ڈیفنس میں جب چھاپا مارا تو پتہ چلا کہ جہاں نائب وزیر اعظم کے رشتہ دار کرائے پر رہتے ہیں, یعنی اسحاق ڈار صاحب کے نواسے کا انہوں نے ذکر کیا. ان کا کہنا تھا کہ ایک ملزم رضا ڈار کے اہل خانہ نے ان کا نمبر پولیس کو دیا, جس کے بعد ان کی گرفتاری میں مدد ملی. اور پھر انہوں نے کہا کہ اس کیس میں باس نامی ایک شخص ملوث ہیں اور یہ وحید نامی شخص ہیں اور لگ بھگ 10 مقدمات ہیں. اچھا, یہی وہ نقطہ ہے جس کے اوپر کچھ سوالات ہیں کہ یہ جو وحید صاحب ہیں, ان کا علی ڈار کے ساتھ, ان کا رضا ڈار کے ساتھ, ان کا اسحاق ڈار صاحب کے ساتھ, ان کا مریم نواز صاحبہ کے ساتھ, ان کا میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ آخرکار کیا تعلق ہے؟ کیا کوئی کرپٹو کرنسی کا معاملہ ہے یا معاملات؟ کچھ لوگ اور بھی ذکر کر رہے ہیں کہ پاکستان میں کچھ ایسے حلقے جو کہ کرپٹو کرنسی کے تمام تر معاملات دیکھ رہے ہیں, جس میں جناب معاملات کو عسکری حلقوں کی طرف بھی لے جایا جا رہا ہے, وہ بھی جناب اس تمام تر معاملے کے پیچھے ہیں. اور کیا یہ معاملہ یہیں تک رکا رہے گا یا اس کے اندر کچھ اور چیزیں بھی ہیں؟ اس سے پہلے جو ڈی اے جی آپریشن لاہور ہے, جمعے کے دن موصوف نے یہ فرمایا تھا کہ پولیس نے لاہور کے علاقے ڈیفنس سے نیدرلینڈ اور اسپین سے تعلق رکھنے والی 2 خواتین کو بازیاب کرایا تھا اور ان خواتین نے یہ الزام عائد کیا تھا کہ انہیں یرغمال بنا کر قتل کرنے کی دھمکیاں دی گئیں اور انہیں مبینہ طور پر ریپ کا نشانہ بنایا گیا. لیکن اب ڈی اے جی آپریشن صاحب نے اپنا بیان چینج کر دیا ہے اور ان کا یہ کہنا ہے کہ خواتین کو لاہور کے علاقے بھٹا چوک کے قریب اس وقت بازیاب کرایا گیا جب وہ ملزمان سے مڈ بھیڑ کے بعد گاڑی, اچھا یہ بھی ایک عجیب سا جملہ ہے ان کا کہنا کہ مڈ بھیڑ کے بعد گاڑی سے نکلنے میں, مڈ بھیڑ کیا, وہ لے کے جا رہے تھے, راستے میں باس سے بات ہو رہی تھی, کہا گیا باس کا کچھ اور پلان ہے, وہ پھر گاڑی موڑی, جلدی میں ایکسیڈنٹ ہوا, لڑکیاں چلتی گاڑی سے نکلنے میں کامیاب ہوئیں. وہاں پر پھر ایک ٹریفک پولیس کانسٹیبل کی انٹری ہوئی, ساتھ ہی قریب ایک جگہ پر جا کے انہوں نے پناہ لی. پھر جناب پہلے پولیس آئی, پتہ چلا کہ یہ وہ پولیس نہیں ہے جس پولیس کا انتظار ہے, یعنی پولیس کے روپ میں کوئی اور تھا. اس کے بعد پھر انہی دونوں خواتین کے بغول اصلی پولیس آئی, پھر وہ بازیاب ہوئیں. اور یہاں یہ کہہ رہے ہیں جناب کہ اس مڈ بھیڑ کے بعد گاڑی سے نکلنے میں کامیاب ہوئیں اور پولیس نے اپنے تحویل میں لیا. پھر یہ کہتے ہیں کہ 26 جون کو اسلام آباد پہنچی, مری دیگر مقامات پر بھی گئیں, 29 جون کو لاہور آئیں, ان کے ساتھ اغوا کا واقعہ پیش آیا اور جمعے کو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ 4 ملزمان گرفتار کر کے عدالت میں ہم نے پیش کر دیے ہیں, 5 روزہ جسمانی ریمانڈ پر ہیں. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب 8 افراد حراست میں ہیں, یعنی 48 گھنٹوں کے اندر بیانات میں 2 بڑی اور اہم ترین تبدیلیاں جو ہیں وہ آئی ہیں. اور اب وہ کہتے ہیں جناب کہ جب وہ دونوں خواتین ملزمان کی گاڑی سے باہر نکلیں تو انہوں نے ایک فلٹر ہاؤس میں پناہ لی اور ایک غیر ملکی خاتون نے اپنے والد اور اے ایس پی ڈیفنس کو کانفرنس کال پر لیا اور بتایا کہ وہ بھاگ گئی ہیں, فلٹر ہاؤس میں موجود ہیں. اور اے ایس پی موقع پر پہنچے اور تحویل میں لیا. پھر انہوں نے رضا ڈار کی گرفتاری کی تفصیلات بھی کچھ نہیں بتائیں. انہوں نے کہا کہ لڑکیوں کے گاڑی سے نکلنے اور دوسری گاڑی سے ٹکر کے بعد رضا ڈار گھبرا کر آگے بڑھ جاتا ہے, اسے کال کی جاتی ہے کہ وہ سرنڈر کر دے. پھر ایس پی کینٹ اسے خود گرفتار کرتے ہیں اور پولیس کی تحویل میں آنے کے بعد اس سے تفتیش کا آغاز ہوتا ہے. اہل خانہ نے یقیناً اس سے کہا ہوگا کہ وہ سرنڈر کرے, اس لیے انہوں نے جناب سرنڈر کیا. اور یہ جب بڑے آدمی کا عزیز اس کیس میں ملوث تھا تو ہم نے سینئر افسران سے بات کی, سی سی پی او سے بات کی, حکومت کے نوٹس میں یہ معاملہ لائے. اور پھر موصوف یہ کہتے ہیں کہ مریم نواز صاحبہ سمیت
आला हुकाम ने हमें यह कहा कि मुलजमान से किसी किस्म की कोई रियायत जो है वो ना की जाए। ये बाकायदा तौर पर एक पूरी जो है वो कहानी है, और इस कहानी के मुताबिक जो है वो एक तासुर बनाने की कोशिश की जा रही है कि जनाब शरीफ खानदान हो या इसहाक डार खानदान हो, उन्होंने इस तमाम तर मामले के अंदर किसी जगह पर रुकावट नहीं डाली। जनाब मामला ये रुकावट का नहीं है, मामला ये है कि इस मामले की तह तक पहुंचा जाए। इस वक्त इशू ये है कि इस मामले की तह तक पहुंचा जाए। बॉस कौन है, वहीद नामी शख्स का क्या किरदार है, उसका इस तमाम तर मामले से ताल्लुक क्या है, पाकिस्तान में क्रिप्टो करेंसी का कारोबार कौन कौन कर रहा है। ये जैसे कहा जा रहा है कभी कुछ नून लीगी साफियों की जानिब से कि 20-21 साल का नौजवान है, कभी ये कहा जा रहा है जनाब ये खुद भी अगवा हुआ था, इसके हाथ पैर भी बंधे हुए थे। इस किस्म की कहानियां काफी मार्केट में कुछ मखसूस अकाउंट्स की जानिब से गर्दिश में है। ये वो अकाउंट हैं जिनका वाज़ेह तौर पर अब पता चल गया कि ये बेसिकली मियां नवाज शरीफ साहब के साथ अलाइन है। इस्टेब्लिशमेंट के हक में भी उस वक्त बात किया करते थे जब इस्टेब्लिशमेंट और इस्टेब्लिशमेंट और जो नून लीग है दोनों इमरान खान साहब के क्योंकि उन्होंने इमरान खान साहब के खिलाफ कुछ मुशतरका कार्रवाइयां करनी थी तो इनको इस्तेमाल किया जा रहा था। लेकिन अब जबकि इस मौके के ऊपर कुदरत का अपना एक निज़ाम है, कुदरत का अपना एक इंतकाम है, मकाफात अमल होता है। शरीफ खानदान जब अब गेड़े में आ चुका है, शरीफ खानदान जब अब फंस चुका है, अब इस्टेब्लिशमेंट उनसे फासला करती हुई नजर आ रही है। और इस किस्म की खबरें तकरीबन 1 माह से आ रही थी कि मरियम नवाज साहबा का जहाज हो और फिर उनकी एक खातून जो सूबाई वजीर हैं उनकी किसी मुबैना जनाब फ्लैट का जो है वो जिक्र हो, जायदाद का जिक्र हो बरतानिया के अंदर, और फिर उनके कुछ मखसूस वजीरों की करप्शन के मामलात हों। ये तमाम तर चीज़ें गुज़िश्ता तकरीबन 1 माह से मीडिया की जीनत बन रही थी। कहा जा रहा था कि एस्टेब्लिशमेंट फासला इख्तियार कर चुकी है। कुछ मखसूस कालम निगार मुसलसल कालम भी लिख रहे थे कि जुलाई के महीने से शरीफ खानदान के मुश्किल वक्त का, इस हुकूमत के मुश्किल वक्त का आगाज़ होने जा रहा है। फिर कल कुछ इस किस्म की खबरें भी सामने आई कि लाहौर के वाक़े को लोग भूल जाएंगे जब उन्हें पता चलेगा रावल डैम वीडियो स्कैंडल, एक नए स्कैंडल की बात की जा रही है। इसमें भी कहा जा रहा है कि कुछ ऐसे चेहरे हैं कि जिनके खुरे शरीफ खानदान साहब के साथ जो है वो जाकर मिलते हैं, शरीफ खानदान के साथ जाकर मिलते हैं, और आगे चलकर चाहे कोई भी शख्स जो है जिसके मुतालिक ये कहा जा रहा है, नाम लेकर बाकायदा तौर पर कुछ लोग दावा कर रहे हैं कि एस्टेब्लिशमेंट ये कह चुकी और अस्करी हल्के ये कह चुके, ये पैगाम दे चुके पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी को कि आपने नहीं देखना कि इसके अंदर कोई शख्स जो है वो नवाज शरीफ साहब का दामाद है या कोई शख्स मरियम नवाज साहबा का बेनोई है। मामलात जिस तरफ को भी जाते हैं आपने इन्हें खोल कर रखना है, पाकिस्तानी अवाम के सामने भी और पाकिस्तानी मीडिया के सामने भी, दूध का दूध और पानी का पानी करना है। और इस पर जो बड़े सवालात पैदा हो रहे हैं वो खास तौर पर ये जो फैसल कामरान साहब हैं डीएजी ऑपरेशन, इनके बदलते बयानात 48 घंटों के अंदर बाजियाबी के हवाले से मुख्तलिफ थ्योरीज उन्होंने दी, फिर रजा डार की गिरफ्तारी के हवाले से इनकी जाने से मुख्तलिफ थ्योरी सामने आई। लेकिन एक चीज जो कॉमन रही, जो सब ने नोट की, वो यही थी कि बार बार वो इस मामले के अंदर वज़ीर आला पंजाब और इसहाक डार साहब के खानदान की तारीफें कर रहे हैं कि जनाब उन्होंने इस मामले के अंदर रुकावट नहीं डाली। ये बिल्कुल उसी तरह की बात है कि कोई अगर सिग्नल बंद हो तो सिग्नल के ऊपर खड़ा हो जाए तो जनाब आप उसकी तारीफें करना शुरू कर देंगे, देखें जनाब कितना अच्छा आदमी है, सिग्नल के ऊपर खड़ा हो गया, सिग्नल बंद था। पाकिस्तान में शायद इसी को कानून की अमलदारी कहा जाता है, क्योंकि दुनिया भर में तो कुछ और तरह से ही कानून को लिया देखा जाता है। और फिर इसहाक डार साहब जिनको इस वक्त बचाने के लिए मखसूस साफ्ती ग्रुप एक्टिव है, मियां नवाज शरीफ साहब जिन्हें बचाने के लिए मखसूस साफ्ती ग्रुप एक्टिव है, माजी के कई ऐसे मामलात हैं, ये को पहली मरतबा ऐसा नहीं हुआ। जैसे मैंने आपके सामने शहबाज शरीफ साहब के दामाद की मिसाल की, इस किस्म की मिसालें माजी में शरीफ खानदान से मुतल्लिका लोगों के मुतल्लिक कई जो है वो इस वक्त पाकिस्तान की तारीख में मौजूद हैं कि कैसे कानून को साइड पर किया गया, कैसे आइन को साइड पर किया गया और कुछ इंडिविजुअल्स को बचाने के लिए आइन और कानून का जो है वो जनाजा पढ़ा दिया गया। लेकिन इस मरतबा इत्तलात ये हैं कि कहा यह जा चुका है कि इस मामले को आपने कानून के साथ जो है वो कानून के तहत जो है वो लेकर आगे बढ़ना है, जिसकी वजह से शरीफ खानदान इस वक्त सख्त तरीन मुश्किलात से दो चार नजर आता है। अपना